مسلمانوں کی قدیم مسجدوں کو توڑ کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر مندر بناتا ہے. بابری مسجد کو طاقت کے بلبوتے پر مندر بنایا ہے. فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی لچکدار پالیسی نے، ہم کہتے ہیں کانگریس کی وہ پالیسی لچکدار تھی. آج کی جو پالیسی ہے کہ برملا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی لگا. اگر یہ پالیسی اس وقت اختیار کر لی ہوتی ملک برباد نہ ہوتا. آج کانگریس کا مینیفیسٹو یہ کہتا ہے کہ ہم نفرت پھیلانے والے بجرنگ دل کو غیر قانونی بتائیں گے اور قدغن لگائیں گے. مجھے افسوس ہے کہ اگر 50-60 سال پہلے یہ نظریہ کانگریس اپناتی تو ملک کس طرح تباہی اور بربادی کے غار میں نہ جاتا. جمعیت علماء ہند کی قیادت برابر متنبع کرتی رہی، بتاتی رہی کہ اس پر قابو نہیں پایا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا، سیکولرزم کو آگ لگ جائے گی. بھارت میں پیار و محبت کی تاریخ افسانہ بن کر رہ جائے گی. فرقہ پرستی کے خلاف جمعیت علماء ہند نے جیل بھرو تحریک چلائی، سب کچھ ہوا، لیکن فرقہ پرستی پر قدغن نہیں لگائی گئی، جس کا انجام کانگریس بھگت رہی ہے. اور اکثریت و اقلیت بھی اور ملک کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے. سردار پٹیل جو ہوم منسٹر وزیر داخلہ تھے وہ گاندھی جی کے خلاف تھے. فرماتے ان تمام معاملات میں یعنی پولیس توجہ نہیں کر رہی ہے، لانے والا بم پھینک رہا ہے کامیاب نہیں ہوا، پھر پستول لے کر کے آیا. گاندھی بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے مخالف. کیا مطلب ہے؟ اگر سردار پٹیل مخالف نہ ہوتے گاندھی جی کو قتل نہ کیا جاتا. تو کس نے قتل کیا، کس نے قتل کرایا، یہ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے سیکولر نظریے اور سیکولر دستور کو گاندھی جی کے قتل سے آگ لگائی گئی، نقصان پہنچایا. اگر یہ کہا جائے کہ گاندھی جی کا قتل دراصل فرقہ پرستی کے مقابلے میں سیکولرزم کا قتل تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. 19، 20، 21 فروری 1928 میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے سلسلے میں تجویز ان الفاظ میں پاس کی گئی. آپ ذرا غور سے سنیں. ورکنگ کمیٹی نے اکتوبر 1937 میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے بھی کانگریس منظور کرتی ہے اور نئے سرے سے یہ اعلان کرتی ہے ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی، لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں. لہذا اس وجہ سے مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے. پہلے تمام اقلیتوں کے لیے تھا، اب یہ لفظ مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کے مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عیدین، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر،
قربانی، مذہبی جلسے وغیرہ، تمام مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب، تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ مسلمانوں کو ہرگز دھوکہ دینے والے خود غرضوں کے آلہ کار کے دام فریب میں نہ آنا چاہیے۔ پہلے تمام اقلیتوں کے لیے، لیکن آپ اس پورے پروگرام کو مکمل مسلمانوں سے خطاب ہے، اور پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کانگریس میں داخل ہو کر جنگ آزادی میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں شائع کردہ یو پی کانگریس الیکشن بورڈ نیشنل ہیرالڈ پریس لکھنؤ 10 فروری 1946، اس تاریخ کو نوٹ کیجئے اور اس کو پڑھیے مکمل۔ اس کے بعد جمعیت علماء ہند نے کانگریس کی طرف سے ملک کے سیکولر دستور میں مسلمان اور اقلیتوں کو دیے گئے حقوق کو دیکھتے ہوئے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کر دیا، کوئی ضرورت نہیں تھی، اور خالص مذہبی حیثیت کو اپنا لیا۔ چنانچہ ملک کی آزادی کو کم و بیش 76 سال ہو گئے، جمعیت علماء ہند اسی اصول اور نظریے پر قائم ہے۔ اس کے افراد آزاد ہیں، کسی بھی غیر فرقہ پرست پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جمعیت علماء بحیثیت جماعت اکابر کے اپنے اپنائے ہوئے موقف پر پہاڑ کی طرح قائم ہے، نہ الیکشن لڑتے ہیں نہ کسی کا الیکشن لڑاتے ہیں۔ محترم حضرات، ملک آزاد ہو گیا، پورے ملک میں کانگریس کی حکومت ہو گئی۔ غور کیجئے، آہستہ آہستہ پرانے لوگ دنیا سے جاتے رہے، لیکن سب سے پہلے سیکولر نظریے اور سیکولر دستور کو گاندھی جی کے قتل سے آگ لگائی گئی، نقصان پہنچایا۔ اگر یہ کہا جائے کہ گاندھی جی کا قتل دراصل فرقہ پرستی کے مقابلے میں سیکولرزم کا قتل تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ مولانا آزاد انڈیا ونز فریڈم جو ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 431 پر لکھتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو نقل کرتا ہوں۔ 431 جو اردو میں ترجمہ ہے اس کا، کیا لکھتے ہیں؟ گاندھی جی کے المناک قتل کے ساتھ تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا۔ میں آج تک نہیں بھولا ہوں کہ ہم جدید ہندوستان کے سب سے جلیل القدر فرزند کے تحفظ میں کس بری طرح ناکام ہوئے۔ ان پر بم پھینکنے کے واقعے کے بعد یہ توقع کرنا قدرتی بات تھی کہ دہلی کی پولیس اور CID ان کی حفاظت کے لیے خاص تدبیریں کرے گی۔ کسی معمولی شخص کی بھی قاتلانہ حملے کے بعد پولیس اس کی حفاظت کا خاص اہتمام کرتی ہے، صرف دھمکیوں پر سیکورٹی چوکس ہو جاتی ہے۔ یہاں گاندھی جی کو صرف دھمکیاں ہی نہیں دی گئیں بلکہ ان پر بم پھینکا گیا۔ یہ معاملہ دور حاضر کی عظیم ترین شخصیت کا تحفظ تھا، پھر بھی
کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر میں کوئی خاص دشواری رہی ہوگی۔ گاندھی جی کی پرارتھنا کسی کھلے میدان میں نہیں بلکہ برلا ہاؤس کے لان پر 4 دیواری کے اندر منعقد ہوا کرتی تھی، جہاں صرف پھاٹک سے داخلہ ممکن تھا۔ پولیس کے لیے آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنا بہت آسان تھا۔ اس المناک حادثے کے بعد لوگوں کی عینی شہادت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل نہایت مشتبہ انداز سے داخل ہوا تھا۔ اس کا طرز عمل اور انداز گفتگو مشکوک تھا۔ خفیہ پولیس کو اس پر نگاہ رکھنی چاہیے تھی۔ اس سے پستول چھینا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ پستول لے کر بے روک ٹوک اندر داخل ہوا، اور یوں ہی گاندھی جی وہاں پہنچے وہ اٹھا اور یہ کہہ کر کہ آج آپ کو دیر ہو گئی، گاندھی جی کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور گاندھی جی نے جواب دیا ہاں، قبل اس کے کہ دوسرا لفظ ان کی زبان سے نکلا پستول کی 3 گولیوں نے اس بیش بہا زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں، پڑھیے ان الفاظ کو جو میں نے پڑھے ہیں، روکا جا سکتا تھا، نہیں روکا گیا، یہاں تک کہ پستول لے گاندھی مولانا آزاد یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جان بوجھ کر کیا گیا۔ جن کے ہاتھ میں پولیس تھی وہ اگر چاہتے کر دیتے، نہیں چاہا نہیں ہوا۔ ان تمام معاملات میں جو بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے خلاف ہو گئے تھے۔ میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، مولانا آزاد ایک ایک حرف انہی کا لکھا ہوا ہے۔ سردار پٹیل جو ہوم منسٹر وزیر داخلہ تھے وہ گاندھی جی کے خلاف تھے۔ فرماتے ان تمام معاملات میں، یعنی پولیس توجہ نہیں کر رہی ہے، لانے والا بم پھینک رہا ہے، کامیاب نہیں ہوا، پھر پستول لے کر کے آیا۔ گاندھی بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے مخالف۔ کیا مطلب ہے؟ اگر سردار پٹیل مخالف نہ ہوتے گاندھی جی کو قتل نہ کیا جاتا، تو کس نے قتل کیا، کس نے قتل کرایا؟ یہ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب گاندھی جی نے مسلمانوں کے تحفظ پر برت رکھا، دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمام معاملہ اس لیے ہوا کہ گاندھی جی کا برت مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تھا۔ جب انہوں نے برت رکھا تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پٹیل کا خیال تھا کہ برت دراصل ان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ اس وقت بمبئی نہ جائیں، ان کا پروگرام تھا بمبئی کا اور بم مار دیا گیا تھا، وہ اتفاق سے ناکام رہا، میں نے ان سے کہا کہ وہ اس وقت بمبئی نہ جائیں، تو انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا۔ ان کے اس طرز عمل کا مقامی پولیس پر نہایت ناخوشگوار اثر ہوا۔ مقامی افسران ان کے حکم کے منتظر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سردار پٹیل یعنی ملک کے ہوم منسٹر نے گاندھی جی کی حفاظت کے لیے کوئی خصوصی احکام نہیں دیے، تو انہوں نے بھی اس مسئلے پر خاص توجہ نہیں کی، مرتے ہیں مرنے دو۔ گاندھی جی کی موت سے پہلے سردار پٹیل کی بے پرواہی اتنی نمایاں تھی کہ لوگوں نے اسے محسوس کر لیا۔ اس سانحے